علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ اس پر روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے ایک اہم سوال کا جواب لے کر، اور وہ ابھی آپ نے حافظ قاسم صاحب کے زبانی سوال سنا، اور اس چینل پر میں سوال اور جواب کی شکل میں حضرت امام حسن مجتبی کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی کے تعلق سے پھر ایک سوال ہمارے سامنے آیا جو حضرت امام حسن مجتبی کے تعلق سے ہے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مولائے کائنات کے بڑے شہزادے امام حسین کے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبی کے تعلق سے ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق شہنشاہ صداقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں علی کے ان شہزادوں کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ تو یہ ابھی جو آپ نے سوال سنا اسی سوال کا جواب آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ ہماری کلپ کو آخر تک سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال شریف ہوا تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے متفقہ طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بنے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبی کا بچپن کا زمانہ ہے، اس لیے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن مجتبی کی عمر پاک 7 سال 5 ماہ 16 دن تھی، بچپن کا زمانہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بننے کے چند دن بعد مسجد نبوی کے اندر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، شریعت و طریقت کے مسائل سمجھا رہے ہیں کہ عادت کے مطابق اچانک سیدنا امام حسن مجتبی، جن کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے جب آپ لاتے تھے تو آپ اس منبر پر نانا مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تھے کہ نانا مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ آج اس منبر پر نانا کو نہ دیکھا بلکہ اس منبر پر شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے جب یہ نانا کے منبر پر ابوبکر صدیق کو دیکھا تو آپ قریب آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے، سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ کر کہنے لگے، چچا انزل علی مجلس ابی، اے ابوبکر صدیق میرے بابا کے اس منبر سے اتر جائیے، میرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر سے اتر جائیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جو وقت کا امیر ہے، امیر المومنین ہے، جو کسی ایک خطے کا امیر نہیں ہے بلکہ کائنات میں جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کا جو امیر ہے، امیر المومنین ہے، اس سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آج کا کوئی چھوٹا سا نیتا ہوتا، چھوٹا سا سیاست دان ہوتا تو اس طرح اس کو گستاخی سمجھتا، اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتا، لیکن واہرے صدقے جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفا کے، صدقے جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے، کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عشق ہے، کتنا پیار ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب آپ نے سیدنا امام حسن مجتبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اتر جائیے اس منبر سے، تو آپ نے اس کو برا نہیں سمجھا بلکہ سیدنا امام حسن مجتبی کو اٹھایا اور اپنی گودی میں بٹھا لیا۔ اس لیے کہ ابوبکر صدیق نے دیکھا تھا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی کو اسی منبر پر اپنی گودی میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اے صحابہ اسے پہچان لو، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فوراً حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گودی میں اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اے حسن، صدقت یا حسن، اے حسن تم نے سچ فرمایا ہے، یہ ممبر میرے بابا کا ممبر نہیں ہے، میرے نانا کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر حسن تیرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کا ممبر ہے، یہ تیرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ جب آقا کی یاد آئی تو سیار غار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کسی مصروفیت میں ابھی اپنے گھر پر ہیں۔ کسی بندے نے جا کر اطلاع دی، اے علی، آپ کے شہزادے نے وقت کے خلیفہ امیر المومنین سے اس طرح سے کہا ہے۔ مولا کائنات دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا، اے امیر المومنین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلیفہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جملہ دیکھیے مولا علی کا۔ پھر آپ نے کہا، اے امیر المومنین، میرے بیٹے حسن نے ناسمجھی کی وجہ سے یہ جملہ کہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ علی نے سکھایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مسکرانے لگے، پیار دیکھیے آپس میں کتنا تھا۔ کہا، بھائی علی، ابوبکر صدیق آپ کے بارے میں کبھی ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا، آپ پریشان نہ ہو، آپ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، علی، حسن نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر دور خلافت میں علی کے شہزاد کے ساتھ کیسا ہے۔ اور دوسری روایت آپ سنیں جس کو امام المحدثین امام محمد بن اسماعیل امام بخاری نے بخاری شریف میں اور کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز عصر پڑھائی۔ جماعت کرانے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر اور مولا کائنات ساتھ ساتھ چلے۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک راستے سے جب موڑ سے گزرے تو کیا دیکھا کہ چند بچوں میں علی کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی کھیل رہے ہیں۔ تاجدار صداقت یار غار خلیفہ اول ابوبکر صدیق نے فوراً حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، کیونکہ ابوبکر صدیق نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ کو نماز کی حالت میں اپنی پیٹھ پر بھی بٹھا لیا کرتے تھے اور اپنے کاندھے پر بھی بٹھایا کرتے تھے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ بچوں میں کھیل رہے تھے، یہ خیال نہیں کیا کہ آپ بچے میں مٹی میں کھیل رہے ہیں، نہیں، بلکہ نسبتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور کہا، حسن تیری قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھا اور پھر مولا علی کے چہرے کو دیکھا تو آپ کہنے لگے، اے علی، شہزادہ تیرا ہے، علی نور نظر تیرا ہے، لخت جگر تیرا ہے، دل کا ٹکڑا تیرا ہے، لیکن علی صورت تیری نہیں ہے، شکل تیری نہیں ہے، حلیہ تیرا نہیں ہے، بلکہ شکل و صورت ہو بہو کملی والے کی ہے، شکل و صورت ہو بہو تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، واقعی اس کا چہرہ والضحیٰ چہرے کی طرح ہے، اس کی آنکھیں مازاق کے ڈوروں کی طرح ہیں، اور یہ ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسن کے چہرے کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی یاد آ جاتی ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا کہا، مولا علی مسکرانے لگے۔ میرے دوستو، پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کا امام ہے ابوبکر صدیق، تمام مسلمانوں کا امیر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن علی کی اولاد سے کتنا پیار ہے، نبی کے گھر والوں سے کتنا پیار ہے۔ ابوبکر صدیق نے بتا دیا کہ واقعی جو اہل بیت کا سچا اور پکا عاشق ہے
وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا پیروکار ہے، سیدنا صدیق اکبر کا وفادار ہے، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر نے بتایا ہے کہ نبی کے گھر والوں کی شان اور عظمت کیا ہے۔ تو یہ وہ روایت میں نے پڑھی سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں علی کے شہزادوں کو ابوبکر صدیق نے کیا مقام دیا، کیا شان دی، کتنا عزت و احترام کیا۔ جو شان، جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر بیان کیا، وہی عظمت و شان ابوبکر صدیق نے ممبر پر بیٹھ کر اہل بیت کی بیان کی، اور وہی عزت و تکریم کی۔ اللہ تعالی ہم سب پر صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔